السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کے ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران جو غسل دینے والی عورت نے درجہ بلا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، روڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹہلنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے۔ بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا، مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کا معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر بے سود۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے برحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ بات امام مالک تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسال عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ جواب آیا نہیں۔ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر الزام لگایا، خط مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے۔ استغفر اللہ۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کر دی۔ میں نے خوش آمدید کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن ایسا موضوع ہے کہ رات دن مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ میں تو عاجز آ گیا۔ فرمایا، میں تدبیر بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ سارا سامان گھر سے نکال کر سڑک پر رکھ دے اور سامان کے اوپر بیٹھ جا، اور جو آ کر پوچھے، بھائی گھر کے ہوتے ہوئے سڑک پر کیوں بیٹھے ہو؟ کہنا، پڑوسی ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دو، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا۔ چنانچہ لوگ آئے، پوچھا کہ بھائی گھر کیوں چھوڑ دیا؟ گھر موجود ہے، سامان یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا، جی کیا کروں؟ پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دے، تو جو سنے وہ کہے، لعنت اس پڑوسی کے اوپر جو آ رہا ہے، واقعہ سن رہا ہے، لعنت لعنت کرتا ہے۔ مدینے میں صبح سے شام تک 1000 لعنت اس پر ہوئی۔ لعنت والی تسبیح پڑھی جانے لگی۔ وہ پڑوسی موذی عاجز آیا، اس نے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، خدا کے واسطے گھر چل، میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر بھر اب کبھی نہیں ستاؤں گا، بلکہ تیری خدمت کروں گا۔ اب انہوں نے نخرے کرنا شروع کر دیے کہ بتا پھر تو نہیں ستائے گا؟ اس نے کہا، حلف اٹھاتا ہوں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ الغرض اسے گھر لایا اور سارا سامان خود رکھا۔ روزانہ اذیت پہنچانے کے بجائے خدمت شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبدیل عقل سے بتائی تھی، وحی کے ذریعے سے نہیں، تو پیغمبر عقل مند بھی اتنے ہوتے ہیں کہ
ان کی عقل کے سامنے دنیا کی عقل گرد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قریبی ہونے کا نام ہے۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا ہوگا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔